اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک اور نعمت سے نوازا۔ دراصل نوازا تو آدم علیہ السلام کو جا رہا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی پشت میں ایک پوری انسانیت تھی اور ایمان والے بھی موجود تھے، تو ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم چلے جاؤ گے دنیا میں، یہ نہ سمجھنا، آدم علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، اب اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں تعلق رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں احکام بھیجے جائیں گے، وہ کتاب کی شکل میں احکام ہوں گے، کتاب بھیجی جائے گی، رسول بھیجے جائیں گے، تو اس وجہ سے ہمارے احکامات تم تک پہنچتے رہیں گے، اور تم میں وہ کامیاب ہوگا جو اس احکام پر عمل کرے گا، عمل کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے صرف یہ کافی نہ تھا کہ انسان صرف توبہ کرے تو اسے جنت مل جائے، نہیں بلکہ بتایا گیا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر احکام کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم ہے۔ اللہ نے پہلے بھی فرمایا تھا قُلْ اهْبِطُوا، کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، دوبارہ یہ لفظ بولا گیا اهْبِطُوا، کہ نیچے اتر جاؤ۔ اس سے مراد جو پہلا اهْبِطُوا آیا تھا اس سے مراد سب تھے، یعنی آدم علیہ السلام، اماں حوا، شیطان، سانپ اور مور، لیکن دوبارہ اهْبِطُوا فرمایا گیا، اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، کیونکہ احکام پر جو عمل کرنا تھا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نے کرنا تھا، اس لیے یہاں مراد آدم علیہ السلام کی اولاد سے خطاب ہے۔ اور اهْبِطُوا، پہلے اهْبِطُوا میں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ نے کہا نیچے اتر جاؤ، تو اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کوئی تعلق ہوگا، کوئی رابطہ ہوگا یا نہیں۔ دوبارہ اهْبِطُوا فرمایا گیا، اور فرمایا گیا تمہیں احکام بھیجے جائیں گے، تم جب احکام کی پیروی کرو گے تو ہم سے تعلق ہی رہے گا، ہمارے احکام پر عمل کرو گے تو ہم سے بہت زیادہ تمہارا تعلق رہے گا۔ پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہاں پر شرط لگائی جا رہی ہے، اما ان شرطیہ کے معنوں میں ہے، یعنی کہ جب تمہارے پاس آئے، جب تمہارے پاس ضرور آئے گی کیا؟ ہدایت، انبیاء لے کر آئیں گے، آسمانی کتابیں آئیں گی، ہدایت تم تک ضرور پہنچے گی۔ یہاں پہ نون تاکید کا ہے، عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ نون تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہدایت تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ جب تمہارے پاس ہدایت ضرور آئے گی تو یہ یقینی بات ہے، اس پر تم عمل کرنا۔ لیکن اما ان شرطیہ کا لگایا، جب تم میں سے کوئی یہ ہدایت پائے۔ ہدایت کے پانے کے لیے
ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ ہدایت کو نہیں پاتے، کچھ لوگ ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر جاتے ہیں یا نابالغ عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، یا کچھ لوگ مجنون والی زندگی ساری زندگی گزارتے ہیں جس پر شریعت کے احکام نہیں لگتے۔ تو اس لیے فرمایا گیا جو تم میں سے اس کو پائے احکام کو پانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو ضرور اس پر عمل کرے۔ اس لیے یہاں پر کم فرمایا گیا، اس کم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر انسان مراد ہیں، ایمان والے مراد ہیں کہ تمہارے لیے یہ احکام بھیجے جائیں گے۔ یہ احکام انسانوں کے لیے بھیجے جائیں گے، جانور کے لیے، شیطان کے لیے، ان کے لیے یہ احکام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس پر جو عمل کرنا ہے وہ انسانوں نے عمل کرنا ہے، لیکن جو اس احکام کو پائے اس پر لازمی ہے کہ وہ ضرور اس کی پیروی کرے۔ پھر فرمایا منی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم منی، اور یہ ہدایت رب کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے؟ رب کی طرف سے آتی ہے، بھلے وہ فرشتے کے ذریعے ہو یا بلا فرشتے کے ہو۔ انبیاء کرام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پاتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام انبیاء کرام سے ہدایت پاتے ہیں، پھر تابعین صحابہ کرام سے ہدایت پاتے ہیں، تابعین سے ہدایت پاتے ہیں، پھر ایمان والے علماء سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، لیکن علماء میری امت کے وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل میں نبیوں نے کام کیے تھے، یعنی کہ اتنی ان کی شان ہوگی۔ تو ہدایت یہاں پر ہدایت ہدن فرمایا، یہاں تو یہ مصدر کے معنی میں ہے یا اسم فاعل کے معنی میں، یا تمہاری طرف ہدایت پہنچے یا ہدایت آئے تو تم نے ضرور اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے آئے گی، صحابہ کرام کے ذریعے آئے گی، یا علماء کے ذریعے تم تک ہدایت آئے گی، تو تم نے پھر فرمایا فمن تبع ہدایا، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے۔ پورا ذکر فرمایا جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پھر فرمایا فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرے۔ اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، نہ کبھی ان پر کوئی خوف ہوتا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے، نہ کبھی خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ جو ہدایت کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے اوپر سے ڈر اور خوف کو نکال دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ڈرا کر رکھتی ہیں، انسان کو خوف رہتا ہے یا غم رہتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو تباہ بھی کر دیتے ہیں اور انسان کا سکون بھی برباد کر دیتے ہیں۔ انسان لاکھوں پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر اگر سکون نہ ہو تو اس کی زندگی ایک بہت زیادہ پریشان کن و تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو ہماری ہدایت پر عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوف بھی اٹھا دے گا، اس کو غمگین بھی نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے 11ویں پارے میں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے خوف کو ختم کر دیتا ہے، غم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا رہے، ایک وقت آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا تو دونوں جہاں کے خوف اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لے گا۔ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس کے سامنے اس کے احکام میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ایک یہ خوف ہوتا ہے کہ گناہ نہ کروں، یہ بھی خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ خوف ہوتے ہیں
نبیوں کا خوف ہوتا ہے کہ جو پیغمبر احکام لے کر آئے اس کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے، یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ خوف ہوتے ہیں جو بندے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جو انسان کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ دوسرا خوف جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دنیا کا ہوتا ہے، دنیا والوں کا ہوتا ہے، کہ دنیا والوں کے ڈر سے، مخلوق کے ڈر سے انسان حق بات کہنے سے پیچھے ہٹ جائے، یا احکام کی فرما برداری کرنے میں وہ خوف بندے کے سامنے آ جائے تو وہ بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عالم دین ہے، آپ نے حق بات کرنی ہے، لیکن آپ مخلوق کے خوف کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو وہ خوف آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی کسی کو صحیح بات بتانی ہے، آپ نے یا نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ کو خوف ہے کہ میں ابھی وضو کیسے کروں گا، اور آپ مصیبت میں پڑ گئے، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی بلا وجہ کے۔ ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا یا مسجد جاؤں گا یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے جاؤں گا تو میری جان کا خطرہ ہے، وہاں پر شریعت نے اسے رعایت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ مسجد نہ جائے اور نیک کام کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بلا وجہ چھوٹے چھوٹے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے بندہ بلا وجہ کا خوف پالے اور حق بات نہ کہے تو انسان اس سے زیادہ کہ یہ جو خوف ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کی پیروی کرتا رہتا ہے، رسول کے احکام کی پیروی کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ انعام سب کو مل سکتا ہے، جو میرے سامعین سننے والے ہیں وہ بھی اس انعام کے حقدار بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس کے احکام پر نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اگر پیسے ہیں تو یہ وہ کام ہے۔ حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ وہ کام ہے جو انسان پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو انسان پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جانے والی ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا، نہ کہ فقط کھانے پینے کے لیے۔ کھانا پینا تو اعمال کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ کھانا پینا، مزدوری کرنا، پیسے کمانا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں کھاؤں گا پیوں گا تو مجھے ریاضت کے لیے، عبادت کے لیے طاقت ملے گی، تو یہ اس لیے ہوتا ہے۔ کھانا پینا بھی انسان کا عبادت بن سکتا ہے اگر وہ اس نیت سے کھائے کہ میں کھا اس لیے رہا ہوں کہ میرے جسم میں طاقت آئے گی تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، یہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ جب انسان احکام پر عمل کرتا ہے تو دنیاوی رنج و خوشی کا اثر نہیں لیتا اور وہ اس کا دل مضبوط اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ آج انسان طرح طرح کے کوئی جم جاتا ہے، کوئی کون سا علم حاصل کرتا ہے کہ انسان مضبوط ہو جائے، انسان طاقتور ہو جائے، لیکن اصل طاقتور کون ہوتا ہے؟ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جو انسان پابندی سے دین اسلام پر عمل کرتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز کیا ہے وہ جائز کام کرتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جب ان کاموں سے وہ رکتا ہے اس کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، پھر وہ دنیا داروں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، پھر اس کا دنیا میں جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے، دماغ مضبوط ہو جائے، دل اس کا نورانی ہو جائے، عقل اس کی نورانی ہو جائے، تو
تو اس کو چاہیے وہ اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو مضبوط کرے سوائے اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل کرنے کے و حدیث کے اوپر عمل کرنے پر۔ حضور نے جیسی زندگی گزاری ایسی زندگی جو گزارے گا وہ کامیاب زندگی گزارے گا، اس سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اس سے اچھی زندگی کسی کی نہیں ہے۔ ہدایت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری ہدایت ہوتی ہے، ایک عقلی ہدایت ہوتی ہے، ایک شرعی ہدایت ہوتی ہے۔ فطری ہدایت انسان کا بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین چاہے تو اس کو کافر بنائیں یا مجوسی بنائیں، جس کے گھر پر پیدا ہو گیا اس کے والدین کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہی ہمارا بچہ رہے۔ مسلمانوں پر ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت کی کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پر پیدا کر دیا، لیکن ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک نعمت خاص تھی جو ازل میں ہی ایمان والوں پر ہو گئی کہ وہ مسلمان پیدا ہوئے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہمیں رات دن بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ اور ایک فطری ہدایت ہوتی ہے، ایک عقلی ہدایت ہوتی ہے۔ عقل سے بھی انسان ہدایت لے سکتا ہے کہ یہ پورا قدرت کا نظام چل رہا ہے، عقل اس کو بتائے گی کوئی ہے اس کو چلانے والا۔ اگر کوئی چلانے والا نہ ہو تو یہ چیزیں خود سے نہیں چلتی۔ لیکن ایک شرعی ہدایت، انسان کا نجات جو ہے اس کو آخرت میں جو کامیابی ملے گی، دنیا میں جو کامیابی ملے گی، اس کا دار و مدار شرعی ہدایت پر ہے۔ جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ اگر شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو وہ فطرت کے مطابق گزارے گا، جب بھی کامیاب نہیں ہوگا، عقل کے مطابق گزارے گا، جب بھی کامیاب نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایسی انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء کی ایک ہدایت عام ہے جسے شریعت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ شرعی ہدایت ہے۔ شریعت پر عمل کرنا ظاہر پر عمل کرنا ہے۔ دوسری ہدایت ہے طریقت، پھر اس سے آگے حقیقت، پھر اس سے آگے معرفت۔ انسان کو چاہیے شریعت پر عمل کرنے کے بعد پھر طریقت پر عمل کرے۔ شریعت پر عمل کرنا کیا؟ ظاہر میں عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور طریقت پر عمل کرنا کیا؟ اس کے باطن پر عمل کرنا کہ انسان کا ظاہر کے ساتھ ساتھ دل بھی روشن ہو جائے، اس کی سوچیں، اس کے خیالات یہ بھی پاک ہونا شروع ہو جائیں۔ جب اس کا دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے، عقل روحانی ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر انسان طریقت میں قدم رکھتا ہے۔ اور طریقت میں قدم رکھنا کیا؟ یہ شریعت کا باطن ہے۔ یعنی جب آپ شریعت پر عمل کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کے باطن کے اوپر آپ آتے ہیں۔ اور شریعت کا باطن کیا ہے؟ تسلیم و رضا، کہ اللہ جس حال میں رکھے، جیسا رکھے۔ جو تسلیم و رضا پر ہوتا ہے اصل میں وہ طریقت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو سمجھنا، اس کی صفات کو سمجھنا، اس کی قدرت کو سمجھنا، یہ طریقت کہلاتا ہے۔ اور سمجھ کر انسان پھر تسلیم و رضا پر آ جاتا ہے۔ کربلا میں امام حسین کو دیکھیں آپ، تسلیم و رضا کی منزل پر تھے، کبھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں آیا۔ تو شریعت کا باطن طریقت ہے، اور طریقت کا اصل کیا ہے؟ تسلیم و رضا، کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ طریقت ہوتی ہے، اور اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت کسی چلوں کا نام نہیں ہے، طریقت اصل نام ہے تسلیم و رضا کا۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے، ذکر کرنا آسان ہوتا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کوئی شکوہ نہ کریں، کوئی شکایت نہ کریں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں انسان تسلیم و رضا کے ساتھ کھڑا رہے، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل طریقت ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دل سے اللہ کو مانتے ہیں، زبان سے صرف نہیں اقرار نہیں کرتے، دل سے بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ تسلیم و رضا والے ہوتے ہیں، وہ طریقت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کے جاؤ، زمین پر نیچے اتر جاؤ، تمہیں ہمارے احکام پہنچیں گے۔ اور یہ احکام پہنچ رہے ہیں۔ انبیاء کرام آتے رہے، 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام آتے رہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے رہے۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے نجات پائی، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوا، اور جس نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ صُحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو کفر کرے اور میری آیتیں جھٹلائے تو وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر سنا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ اور دوزخ میں کیسا جانے والا ہے؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر سنا آپ نے، اب جو ہدایت کو نہیں مانے گا اس کا بھی ذکر سنیں آپ کہ وہ دوزخ میں رہنے والا ہے۔ کفرو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جو اللہ کے احکام ہے اس کا انکار کر دینا، زبان سے اس کا انکار کرنا، دل سے بھی اس کا انکار کرنا۔ کذبوا جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کو بھی کوئی جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو جھٹلاتا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جس نے جھٹلایا، ایک آیت کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی جھٹلاتا ہے قرآن کریم کی تو وہ جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ ضروری دینیات میں سے جو دین کی ضروری چیزیں ہیں، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا پوری شریعت کا انکار کر دینا ہے۔ کوئی کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، میں جنت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا، میں اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، یہ سب چیزیں جو انسان اس پر اعتقاد رکھ کر، اس پر یقین رکھ کر دین میں داخل ہوتا ہے، کوئی ایک دین کی ضروری چیز کا بھی انکار کر دے وہ جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ ایک چیز کو بھی جھٹلائے گا تو ایسا جھٹلانا ہے کہ اس نے سب احکام کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جھٹلانے سے محفوظ رکھے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جو دل سے کافر ہوتے ہیں، زبان سے تصدیق کرتے ہیں، یہ منافق کی مثال ہوتی ہے۔ قرآن میں 3 طرح کے لوگوں کا بیان ہوا، ایک ایمان والے، ایک کافر، ایک منافق۔ منافق کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، زبان پر کلمہ ہوتا ہے، یہ پکے جہنمی ہیں۔ مشرکین کفار کون ہوتے ہیں؟ جو دل سے حق جانتے ہیں مگر زبان سے تکذیب کرتے ہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ کو دل سے مانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں پر زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی وہ گروہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو کوئی ایسا شخص ہو جو دل سے ایمان کو قبول کرتا ہو لیکن اس سے کو تصدیق کرنے کا موقع نہ ملا ہو، وہ شخص جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب یہ خطاب فرمایا تو اس وقت نہ کوئی مومن تھا نہ کوئی کافر تھا، اور صیغے سارے ماضی کے اللہ نے فرمائے، جو انکار کرے، جو جھٹلائے، یہ سب صیغے ماضی کے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی۔ ایک اور کرم کی بات، ایک اور نعمت کی بات کہ بندے کے لیے سب سے اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علم میں ایمان والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ لوگ انکار بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی جھٹلائیں گے اور جتنے احکام ہیں اس کو بھی جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے یہ سب باتیں پتہ تھیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب روحیں دکھا دیں۔ آدم علیہ السلام نے 2 طرح کی روحیں دیکھیں، ایک سفید تھی اور ایک سیاہ تھی۔ جو سفید روحیں تھیں وہ جنتی روحیں تھیں، ایمان والی تھیں۔ جو سیاہ روحیں تھیں وہ دوزخی تھیں، وہ کافروں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں پر ایک کرم کیا، ہمارے اوپر ایک کرم کیا، جو ایمان والے پیدا ہوئے، ان کی روحیں ازل میں ہی ایمان والی تھیں۔ یہ بھی ایک کرم ہو رہا ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم کو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی ہم پر کتنا بڑا انعام کر دیا۔
اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشہور حدیث سے 2 کتابیں دکھائیں۔ ایک کتاب دکھائی ایمان والوں کی، فرمایا ٹوٹل ہو چکا ہے جس نے جنت میں جانا ہے۔ دوسری کتاب دکھائی کافروں کی، فرمایا جس نے دوزخ میں جانا ہے یہ بھی ٹوٹل ہو چکا ہے، سب کا حساب کتاب لگ چکا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھے، ہمیشہ اسی جماعت میں رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے علم میں مومن ہو، جو اللہ کے علم میں جنتی ہو۔ اپنی زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ میں جنتی ہوں، آخر کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ خاتمہ کس پر ہوگا، اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اشارہ کرنا۔ حالانکہ کافر اس ٹائم موجود نہیں تھے، جھٹلانے والے موجود نہیں تھے، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کر دی کہ وہ قرآن کو بھی جھٹلائیں گے اور جتنی کتابیں آسمان سے آئیں گی ان کو بھی جھٹلائیں گے، نبی جو ان کو پیغام بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کا احکام بتائیں گے، وہ بھی جھٹلائیں گے۔ انہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ نار والے، دوزخ والے، یہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اصحاب النار، اصحاب جمع ہے صاحب کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو پکے بے ایمان ہیں، ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کچھ ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی دلدل کی وجہ سے، گناہوں میں زندگی گزارنے کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن ان کے لیے ہم فیہا خالدون نہیں ہے، وہ ضرور دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جیسے لوہے کا میل صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، جب لوہا صاف ہو جاتا ہے یا سونا صاف ہو جاتا ہے تو اسے نکال لیا جاتا ہے۔ ایمان والے بھی دوزخ میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی صفائی کر کے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ لیکن ایمان والوں کو چاہیے ایسے کام ہی کیوں کریں کہ دوزخ میں جانا پڑے۔ اللہ نے جو احکام بھیج دیے ہیں اس پر عمل کیجئے، دونوں جہاں میں عافیت ہی عافیت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ہمارے احکام پر عمل کرے گا ہم اس سے خوف بھی اٹھا لیں گے، اس سے غم بھی اٹھا لیں گے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، اولیاء اللہ کا نام سنا ہوگا، اولیاء اللہ کے تذکرے سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوف بھی اٹھا لیا تھا، غم بھی اٹھا لیا تھا، ان کے دل میں سکون ہی سکون تھا، قرار ہی قرار تھا۔ کیوں اتنا سکون قرار تھا؟ اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر سے ہم خوف بھی اٹھا لیتے ہیں، غم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں اٹھا لیا تھا؟ اللہ کے احکام پر دل سے انہوں نے عمل کیا تھا، اللہ کی ذات پر یقین کر لیا تھا۔ ہم دل سے، زبان سے تو مانتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن دل سے اس کا یقین نہیں کرتے۔ جس دن ہمیں دل سے یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، گناہوں کی بیماری ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اولیاء اللہ کو یقین حاصل ہوتا ہے، مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو کامل یقین حاصل ہو جائے۔ جب اس کی ذات پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو انسان پہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت اور یہ اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے تو انسان پھر گناہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیان سنا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا بیان چلا اس رکوع کے اندر کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا اور فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ زمین پر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ اسماء کے نام پوچھے، فرشتوں نے جواب نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام نے دوبارہ ان اشیاء کا نام بتایا، پورا آپ نے ذکر سنا۔ آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ کیا چلا؟ ایک بات یہ پتہ لگی کہ سب کا بہکانے والا شیطان اور شیطان کو بہکانے والا نفس
لہذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا تھا، شیطان کتنا خطرناک ہے، لیکن اس کو بھی اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ آج ہمارے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے۔ شیطان تو بہت بعد میں آتا ہے، انسان کے لیے اپنا نفس ہی کافی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہوں کا سلسلہ نہیں رکتا، کیونکہ انسان کا نفس اس چیز کا عادی ہوتا ہے۔ رمضان کریم میں انسان پہچان سکتا ہے کہ کتنے کام وہ شیطان کی مرضی سے کرتا تھا اور کتنے کام وہ اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ تو انسان کا نفس یہ اعلی کار بن جاتا ہے شیطان کا۔ تو چاہیے، اس لیے فرمایا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو انسان کو چاہیے سب سے پہلا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرے، اور یہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ کبھی اچھائی کا حکم نہیں دے گا۔ تو جس کا نفس جتنا انسان کے اوپر حاوی ہوگا تو اتنا ہی وہ برائیوں میں گھرا ہوا ہوگا، اور جس کا نفس جتنا اچھا ہوگا، اس نے اپنے نفس کی تربیت کی ہوگی، اس کے خلاف کام کیے ہوں گے، اپنے نفس کا غلام نہیں بنا ہوگا، تو وہ ضرور اس کا نفس دب گیا ہو گیا۔ تو انسان کی اصل جنگ اپنے آپ سے ہی ہے، باہر جنگ کسی سے نہیں ہے۔ جو اپنے آپ سے جنگ جیت لیتا ہے، اپنے نفس سے جنگ جیت لیتا ہے، وہی غازی کہلاتا ہے، اور وہی مرد کہلاتا ہے جو اپنے نفس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، نفس کا غلام نہیں بنتا۔ دن میں کتنے خیالات آپ کو نفسانی آتے ہیں، مجھے نفسانی آتے ہیں، لیکن آپ جب اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ روز مرتے ہیں۔ ایک مقابلہ ہوتا ہے جہاد میں کافر کے ساتھ، وہ بھی جہاد کہلاتا ہے، لیکن اس کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، اس میں انسان ایک ہی دفعہ مر جاتا ہے، لیکن صبح سے لے کر رات تک آپ کو کتنی جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ اور آپ جب اس کے خلاف جاتے ہیں، آپ کو نفس کے مزے کے خلاف جب آپ جاتے ہیں، پھر آپ نفس کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر آپ روز مرتے ہیں، ہر لمحے مرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا مرنا ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ سیدھے جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے جسم میں 3 گوشت کے ٹکڑے ہیں جس میں ہڈی نہیں ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہاری شرمگاہ، اگر تم مجھے اس کی حفاظت کا ذمہ دیتے ہو، میں تمہیں جنت کا ذمہ دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے خلاف جنگ کرنا آسان نہیں ہوتی، لیکن جو جنگ کرتا ہے مشکل بھی نہیں ہوتی۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرنا بندے کا کام ہے۔ اس واقعے سے ایک اور بات آپ کے سامنے آئی کہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا، حسد کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گئے، اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کیوں عطا کر دی۔ حالانکہ وہ اگر شکر کرتا کہ یا اللہ جتنا میرے نصیب میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، لیکن اس نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے وہ برباد ہوا۔ حسد، حرص، طمع، یہ سب چیزیں نقطے سے خالی ہیں، اور جو شخص حسد کرتا ہے وہ بھی خالی رہ جاتا ہے۔ ہا سین دال، اس کے عدد نکالیں تو 72 بنتے ہیں، 72۔ حسد کے عدد نکالیں تو 72 بنتے ہیں، 72۔ اس لیے حضور نے فرمایا 72 فرقے، 72 فرقے میری امت میں ہوں گے، 73 بنیں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، وہ سب 72 حسد کی وجہ سے بنیں گے۔ کوئی صحابہ سے حسد کرتا ہے، کوئی اہل بیت سے حسد کرتا ہے، کوئی ہمارے نبی سے حسد کرتا ہے، کافر مشرک ہمارے نبی سے حسد کرتے ہیں۔ تو جو حسد ہے یہ اصل بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے اور آپ جنت کے مسافر بن جائیں، اپنے اندر سے حسد کو نکال دیجئے۔ بندوں سے بھی حسد ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے پیاروں سے حسد کرے، اس کا آپ نے انجام دیکھا، پھر جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یا اس کے پیاروں کا کوئی حاسد جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک یہ بات پتہ چلی کہ انسان جب شیطان کے سارے وار ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مرد کو گمراہ کرنے کے لیے، ایمان والے کو گمراہ کرنے کے لیے عورت کا سہارا لیتا ہے، اور عورت کے ذریعے اس پر وار کرتا ہے، وہ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی اس میں غور کرنا چاہیے کہ شیطان اس پر وار کر رہا ہے عورت کے ذریعے، تو اسے ضرور پھر خبردار ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ پتہ چلی
کہ تعریف وہی قبول ہے جو جس سے نبی کی توہین نہ ہوتی ہو۔ ایسی تعریف کرنا کہ اس سے کسی اللہ کے پیارے کی، اللہ کی ایسی تعریف کرنا کہ اللہ کے کسی پیارے کی توہین ہوتی ہو تو وہ اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ یہ اللہ کی شان بیان کی ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اگر اللہ نے محمد جیسے کروڑوں پیدا کرنے ہوتے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیوں بنایا جاتا؟ تو ایسی باتیں کرنا، ایسے آپ کے ارد گرد بہت موجود ہیں جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں لیکن اس کے پیارے کی توہین کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے حسد کیا شیطان نے، اللہ سے حسد تو نہیں کیا، اللہ کے حکام کو تو شیطان مانتا تھا۔ حاسد کس کا ہوا؟ نبی کا۔ جو اللہ کے نبی کا حاسد ہو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حسد تمام برائیوں کی اصل ہے۔ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں کسی سے حسد تو نہیں رکھتا۔ حسد کرنا ہے تو پھر نیکیوں میں کریے، وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یہ پتہ لگا انسان کی سب سے پہلی عبادت گریہ زاری اور استغفار تھی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں جب سب سے پہلے آئے تو آپ 300 سال تک روتے رہے، آپ گریہ زاری کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ یہ انسان کی اصل عبادت ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح لازمی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سردار، آپ اللہ کے محبوب، اتنی شان والے، دو جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے، آپ روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت چاہا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 70 بار پڑھا کریں تو پھر امتی کو کتنا چاہیے کہ وہ دن میں استغفار پڑھا کرے۔ آج کرونا کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہے، تو آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اسلام میں سب سے پہلے کی گئی۔ اگر یہ عبادت ہم بھی کرتے ہیں تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا گیا جہنم کی آگ کو دنیا کے سارے سمندر مل جائیں نہیں بجھا سکتے۔ جہنم کی آگ کو، دنیا میں کتنا پانی ہے، سارا پانی لے لیا جائے وہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی آنکھ سے جو ایک آنسو نکلتا ہے، ایک آنسو نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، فرمایا وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو گریہ زاری کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ماں بھی بچے کو جب تک دودھ نہیں پلاتی، بچہ جب تک روتا نہیں ہے، دنیا میں آتا ہے ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ رونے گا۔ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، یہ مشہور کہاوت ہے۔ آدم علیہ السلام کے اس قصے سے کافی چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہو تو اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ جب بندے کے لیے حسد کرو اتنا نقصان کرتا ہے، جب اللہ کے پیاروں سے حسد ہوگا تو وہ انسان دوزخ میں پکا جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ آدم علیہ السلام کا حاسد ہوا تھا شیطان، جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائے۔ 72 فرقے دنیا میں موجود ہیں، وہ حسد کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ کوئی انبیاء سے حسد رکھتا ہے، کوئی اولیاء سے حسد رکھتا ہے، کوئی صحابہ سے حسد رکھتا ہے، کوئی اہل بیت سے حسد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں حاسد کرنے والوں سے بچا، یا اللہ حسد کی بیماری ہم سے نکال دے اور اپنی پناہ میں رکھ۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔